أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اطباء کرام، آپ کو پتہ ہے جب بھی میں بولتا ہوں اطباء ہی کے لیے بولتا ہوں۔ بہت زیادہ اطباء کا تھا مطالبہ تھا کہ قوت با کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ میرے دوستوں، قوت با ایک مسئلوں سے جاتی رہتی ہے، قوت با ختم ہو جاتی، انسان کے اندر ٹھنڈک بڑھ جائے تو قوت با ختم ہو جاتی ہے۔ جب قوت با تب جب گرمی بڑھ جائے تو قوت با ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر نمک کا بڑھ جائے، قوتی اعصابی بڑھ جائے تو قوت با ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر خشکی انتہا کر جائے تو قوت با ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا قوت با کا کوئی ایک نسخہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ اب سردی جس کے اندر پڑی ہے اس کے اندر تو حرارت پیدا کر کے قوت با کو اجاگر کرنا پڑے گا، تو جس کے اندر گرمی بڑھ گئی ہے اس کو ٹھنڈک دے کر قوت با کو بحال کیا جائے گا۔ خشکی ہوگی تو تری سے علاج ہو کر اس کی قوت با ٹھیک ہو۔ اس طرح آج ہم 3 نمبر جس کو عام حکماں میرے سمجھتے ہیں کہ یہ قوت با کی تحریک، میں مانتا ہوں، مگر جب یہ شدت میں آ جائے گی 3 نمبر تحریک، آپ کو علم ہے کہ 3 نمبر تحریک میں خشکی ہوتی ہے، جب یہ شدت میں آئے گی نارمل سے زیادہ ہوگی، اعتدال سے خشکی بڑھ جائے گی تو قوت با ختم ہو جائے گی۔ اس کا علاج تری سے کیا جائے گا، نہ کہ اس کا علاج 3 نمبر سے کیا جاتا۔ میرے دوستو، میں نے لب کشائی قوت با پر یہ پہلی دفعہ ہر تحریک 2 نمبر تحریک کے علاوہ اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، پر اس پر بھی بات کریں۔ ہر تحریک کے انشاءاللہ وہ نسخے حضرت صابر ملتانی کی جس سے قوت با کو بحال کیا جا سکے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ اس کو جب نسخہ بیان ہو اس کو سن کر اچھی طرح لکھ لیں اور اپنے تجربات میں لائیں۔ ہم الحمدللہ اپنے تجربات میں اس بات کو لا چکے ہیں اور ہم نے 100% ان پر عمل کر کے 100% کامیابی حاصل کی ہے۔
نہ کہ ایسے ہی کتابوں میں قوت با کا نسخہ تھی، کہیں کو ٹھنڈا لکھا ہوا ہے، کہیں کو گرم لکھا ہوا ہے، اور کہ کسی نسخے میں وہ نہ گرمی کا وہ اتنا رہتا ہے نہ سردی کا رہتا ہے، ساری چیزیں ملا کر دے دی جاتی۔ آپ اس سے اندازہ کہ یہ قوت با کی جو نسخے تیار کیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے بہت دوستوں نے شادی کورس بنا کے رکھے ہوئے بغیر نفس دیکھے ہوئے، کوئی نسخہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی قوت با کس بات سے ختم ہوئی۔ تو میں آج شروع کروں گا 3 نمبر تحریک سے۔ اس میں قوت با بالکل ختم ہو جاتا جب یہ انتہائی شدت میں آ جاتا، جب تک 3 نمبر تحریک معتدل رہے۔ یہ نوجوان کی جوانی کی عمر کی تحریک ہے، قوت با پورے زوروں پر ہوتی ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے، ختم نہیں، یہ شدت میں آ جائے، خشکی انتہا سے بڑھ جائے جسم کے اندر، تو پھر قوت با جو وہ نہیں رہتی، کیونکہ زیادہ خشکی ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر مادہ منویہ کی پیدائش ہی رک جائے گی، تو قوت با کا اصل واسطہ تو منی کے ساتھ۔ وہ پھر اس کی جسم کے اندر سب سے پہلے آپ کو وہ تری دینی ہوگی، اس کی تحریک کو نارمل یعنی کہ معتدل کرنا پڑے گا۔ جب وہ معتدل ہو جائے گی تو پھر قوت با کا نسخے انشاءاللہ جو تحریک نمبر 3 کے مطابق ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہوئے۔ الحمدللہ صابر نے ہماری چوڑیاں خالی نہیں چھوڑی، ہر لحاظ سے ہر طرح سے بھرتی ہیں ہماری چوڑیاں۔ تو انشاءاللہ وہ نسخے دینے سے اور پرہیز کرانے سے اللہ کرم کرے گا، وہ آدمی اپنی قوت حاصل کر لے گا بغیر نفس دیکھے ہوئے، بغیر نفس کو سمجھے ہوئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی تو ایسی ہے قوت با کی کو کامیابی دے، ممکن نہیں ہے۔ آپ کی مریض کی نبض دیکھتے ہیں، اس کی 3 نمبر نبض ہے اور شدت میں ہے، تو اس کا علاج آپ کو 6 نمبر تحریک سے کرنا ہوگا۔ اس میں حضرت صابر ملتانی نے بھی اور جو ہمارے ساتھ کچھ نسخے ہیں جو ہمارے سے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، تحریک کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ ایک نسخہ میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس کو نوٹ کر دیں اور اس پر عمل کریں۔ یوں نہ سمجھے کہ پہلے دن دوائی کھائے گا آدمی تو قوت بحال ہو جائے گی، اس کا شدت میں آنے سے لیتا ڈسٹرب ہے، اس کا سارا نظام بگڑ چکا ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا قوت با کا کوئی نسخہ کامیاب نہیں ہے۔ آپ 6 نمبر کی چیزیں جب دیں گے تو اس کو بہتری ہوگی۔ 3 نمبر تحریک پر یہ ہم حقیقت دل کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ آج آپ جو جانتے ہیں
حقیقی عقیدت طب تو سب مان چکے ہیں قدر کھاتے میں کوئی تو اقرار کرتے ہیں کہ حقیقت طب کا علاج ٹھیک ہے کوئی لوگ اقرار نہیں کرتے مگر کر اس وقت وہ حقیقت طب کے مطابق ہے اور کامیابی اٹھا رہے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنا وہ حقیقت طب کا نام زبان پر لانا پسند نہیں کرتے اس کی ایک وجہ بھی ہے ان کے شگرد جو ہے ان سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آج تک ہمیں کہاں وہی رکھا ہمیں کس باتوں میں چلایا ہمارا سر باتوں کو چھوڑ کر پہلا نسخہ یہ میرے تجربے میں ہے اس کے اندر پہلے تو آپ 6 نمبر تحریر سے اس کا علاج کریں کوئی شدت کو کم کریں دیسی گھی کا استعمال ساتھ کروائیں سبزیاں کروائیں جو 6 نمبر تحریر کی سبزیاں ہیں وہ ہی کھلائی جائے دیسی گھی کا زیادہ استعمال کروایا جائے تو پھر جب ملتا اور جسم میں خشکی کچھ کم ہو تو آپ یہ نسخہ اس کو دیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم میں کی اللہ کے فضل و کرم سے اگر طریقے کے بغیر علاج کیا تو ممکن نہیں مریض ٹھیک ہو یہ ہے جی نسخہ سالم مصری 50 گرام موسمی سفید 100 گرام بامن سفید 70 گرام کشتہ کلی 3 گرام چھلکا اسبگول 80 گرام مگز بادام 50 گرام مگز شندک 50 گرام نسخہ دوبارہ بیان کرتا ہوں سالم مصری 50 گرام موسمی سفید انڈیا والی جو ہے وہ 100 گرام بامن سفید 70 گرام کشتہ کلی 3 گرام چھلکا اسبگول 80 گرام مگز بادام 50 گرام مگز پندک 50 گرام 6-7 چیزوں کا نسخہ ہے اس کو اچھی طرح پیس کریں باریک کر دیں 10 گرام کی ایک دیا بنائے روزانہ کا 10 گرام دودھ کے اندر کھیر بنانی ہے اس نسخے کی تو صبح خالی پیٹ مریض کو یہ کھلا دے وہ دودھ میں بنا کے کھا لیں مگر کھانے سے پہلے جب وہ بن جائے گرم گرم میں 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال دیں اور اس کے اندر مکس کر دیں اور روٹی اس وقت تک نہ کھائے ناشتے سے گزارا کرے یہی ناشتہ ہے اور کوئی چیز نہیں ناشتے میں دینی یہی چیز ناشتہ ہے
جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگتے اس کو دوپہر کا کھانا وہ مریض نہ کھائے. جب اچھی طرح بھوک لگتے تو اس وقت اس کی جو 6 نمبر کی سبزیاں ہیں گوشت ہے بکرے کا گوشت ڈال سکتا ہے. تنبے کا گوشت زیادہ بہتر رہے گا. تنبے کی چکی کا ساتھ کچھ وہ زیادہ بہتر ہے اس کی. انشاءاللہ اس سے بہت بڑی کامیابی ملے گی. اس سے بڑھ کر آگے چل کر کوئی کھائے گا تو اگلا نسخہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں. کام بھی وہ دیکھو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک نسخہ بہت کامیاب ہے. یہ لکھا ہے حلوہ مکبی یہ اصحاب مربع گاجر 1 کلو، دودھ کا بنا ہوا کھویا ½ کلو، الائچی خرد 1 تولا، دیکھتے ہیں کہ اول مربع گاجر پیس لیں، ان کو خوب بریک کر لیں، پھر اس میں کھویا ملا دیں، پھر کیا تو پھر اس میں دیسی گھی جو ہے 1.5 پاؤ برتن کے اندر ڈال کر گرم کیا جائے تو اس کے اندر 1 تولا الائچی خرد اس کا اچھی طرح سے گھی میں ڈال کر بریاں کر دی جائے، بس ہلکی سی وہ لال ہونی شروع ہو تو اس کے اندر کھویا اور مربع گاجر ڈال کر اس گھی میں اس کو بھون لیا جائے، تیار کر دیا جائے. اتنی نرم آنچ پر آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی بہترین چیز بنے گی. مریض کو صبح اور شام سے مراد ہے 4-5 بجے 50 گرام صبح یہ کھلا کر ناشتے میں اوپر سے 1 گلاس دودھ پلا دیے جائے. پھر 4-5 بجے 1 اسٹار کھا کر مریض دودھ پی لے. اللہ کے فضل سے یہ نسخہ بہت فائدہ دیتا ہے. اور میرے بھائی اس کی غذاؤں کا خاص خیال رکھا جائے. ہاں تو میں ایک دفعہ یہ نسخہ آپ کو پھر بتا دوں. مربع گاجر 1 کلو، 1 کلو
آدھا کلو کھویا دودھ کا بنا ہوا کھویا ہو، وہ مربے کو پہلے اچھی طرح پیس لینا ہے، باریک کر لینا ہے، ایسے وہ ٹنڈر نہیں ڈالنے، یا اس کو کدو کش کر دیا جائے، جیسے سمجھے کوٹ لیا جائے، باریک کر لیا جائے، اور ایک پتیلی میں پاؤ سے 1.5 پاؤ تک دیسی گھی ڈال کر کسی برتن میں ہلکی آنچ پر گرم کیا جائے، 1 تولا الائچی خرد چھوٹی الائچی اچھے والی لا کر اس کو باریک کر کے پیس کر میں چھلکے وغیرہ پیس لے، وہ گھی میں ڈالتے، ہلکی براؤن ہو جائے تو پھر کھویا اور مربع گاجر ڈال کر اس گھی کے اندر اس کو اچھی طرح بھون لیا جائے تو آپ کا نسخہ تیار ہے۔ یہ کئی روز تک رکھے، یہ خراب نہیں ہوگا، دیسی گھی میں وہ بنا ہوا، اس کو براؤن کر لینا ہے، کھوئے کو اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے، مگر ہلکی آنچ پر کھلائیں، پھر دیکھیں تماشا، اللہ کا کرم۔ دیکھیں کوئی لمبا چوڑے نسخوں کی ضرورت نہیں پڑتی، چاہے آپ پہلے وہ کھیر والا جو ہے نسخہ سال مصری والا جو مغلظ ہے، وہ والا مغلظ جو ہم نے بتایا ہے، یہ پہلے کھلا لے، بعد میں مربع والا نسخہ کھلا لو، مگر یہ نہ سمجھے کہ فوری جلدی سے مریض تیار ہو جائے۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ یہ جو گاجر والا ہے 2 دفعہ بھی بنا کر اس کو کھلا سکتے، آپ نے دیکھنا ہے مریض کا تحریک نے نقصان کتنا کیا، اس لیے کھانے میں دیسی گھی کا استعمال زیادہ رکھا جائے گا۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ پہلی ویڈیو میں نے 6 نمبر پر کہ جو مرد قوت واہ کا مریض ہو، تحریک اس کی شدید اطلاعاتی ہوتی ہو، قوت اس کی ختم کے ہو گئی ہو، انشاءاللہ وہ مریض اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کی کرتے، کیونکہ جو وہ کھیر والا نسخہ ہے پہلے جو ہم نے بتایا ہے، یا پہلے یا بعد میں، وہ 40-45 دن کھلانا پڑے گا آپ کو، اللہ کے فضل سے اس کی قوت مکمل ہوگی، اس کی ٹائمنگ صحیح ہوگی، یہ اپنا پھر قوت کی زندگی میں لوٹ آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، تحریک دیکھے ہوئے، نبض دیکھنے کے بغیر کبھی علاج نہیں کرنا، ورنہ ناکامی میں جاؤ گے، ایسے ہی قوت باغ کے نسخے دے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔